دنیا کا سب سے متنازع شہر جسے مسلمان، عیسائی اور یہودی انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس شہر کا نام یروشلم ہے۔ آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم، یونیک علم اکیڈمی پر خوش آمدید۔ یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک بہت ہی متبرک ہے۔ یہودی یہ مانتے ہیں کہ اسی جگہ کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں سے صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہیں پر ان کا سب سے مقدس کلیسا بھی واقع ہے، کیونکہ مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے سے پہلے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ اسی لیے یہ شہر مسلمانوں کے لیے بھی خاصہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان اور عیسائی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں کافی عرصے سے برسر پیکار ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے سب سے پہلے اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ یہ مسیحیوں کے لیے ایک عظیم سانحہ تھا۔ یوں مسیحیوں نے پورے یورپ میں ایک مہم چلائی۔ پوپ اربن دوم کی یہ مہم کامیاب ہوئی اور وہ تمام مسیحیوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالآخر یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد مسلمان کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو مسیحیوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا۔ یوں پورے یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور صلیبیوں نے دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی، لیکن وہ اس بار مسلمانوں کو یروشلم سے نکالنے میں ناکام رہے۔ البتہ 1229 عیسوی میں مملوک حکمران نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد خوارزماں نے دوبارہ سے شہر پر قبضہ کر لیا۔ یوں دوبارہ سے یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور 650 سال سے زائد عرصہ تک مسلمانوں کے زیر کنٹرول رہا۔ اس کے بعد تقریباً 4 صدیوں تک یروشلم عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانی حکمرانوں نے شہر کی طرف خصوصی توجہ دی، اس کے گرد دیوار تعمیر کرائی، سڑکیں پختہ کرائیں اور ڈاک کا نظام بہتر کیا، حتیٰ کہ یہاں پر ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ اس کے بعد یہ شہر انگریز سلطنت میں رہا اور یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخرکار 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی طرف سے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور یوں یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا اور یوں عرب ممالک کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے مل کر اس پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن اس میں ان کو شکست ہوئی۔ اسرائیلی حکومت نے 1950 عیسوی سے ہی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے احترام میں تل ابیب میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا علاقہ کافی بڑا ہے، جس میں مسجد اقصی واقع ہے، جسے مسلمان حرم شریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے اور نماز ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ یہ جگہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بہت زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے اور سالوں سے تنازع کا باعث چلی آ رہی ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔